حجۃ الوداع تک پیغمبر اسلام نے ہر جگہ آقا امیر المؤمنین کے مقامات فضائل بیان کیے۔ اسی دعوت العشیرہ میں خود آقا امیر المؤمنین کے بارے میں پیغمبر اسلام نے کہ میرا بھائی ہے، میرا وصی ہے، میرا جانشین، میرا خلیفہ ہے، اس کی اطاعت کریں۔ جب بھی 3 بار یا اس سے کم یا اس سے زیادہ مواخات کیے، ایک بھائی چارہ قائم کی پیغمبر اسلام نے، ہر دفعہ آقا امیر المؤمنین کو اپنا بھائی قرار دیا تاکہ کل کو دنیا جو ہے اعتراض نہ کرے کہ یہ میرا بھائی ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کی اہمیت اور ان کا مقام ان کے لیے زمینہ فراہم کی اس طرح سے۔ حجۃ الوداع میں غدیر قوم کے مقام پر آقا امیر المؤمنین کے ہاتھ تھام کر دنیا کو دکھایا کہ یہ میرے بعد میرا جانشین ہے، یہ ولی ہے، یہ امام ہے، یہ رہبر ہے، یہ حاکم ہے، یہ سب کچھ ہے، دکھا دیا۔ یعنی پیغمبر اسلام نے آقا امیر المؤمنین کے لیے زمینہ سازی کی تاکہ میرے بعد انہوں نے آنا ہے۔ خود آقا امیر المؤمنین نے آقا امام حسن کے لیے زمینہ سازی کی ہے، اپنے بعد امام حسن کا متعارف کرایا ہے، اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے بھیجا ہے۔ جب آپ زخمی ہوئے امام حسن سے میری جگہ نماز قائم کریں، پھر وصیتیں کی آقا امام حسن سے، تمام بچوں کو آقا امام حسن کے حوالے کیا۔ اس طرح آقا امام حسن کے لیے زمینہ فراہم کیا، لوگوں کو بتا دیا کہ میرے بعد یہ میرا وصی ہے، میرا جانشین اور خلیفہ رسول یہ ہیں۔ آقا امام حسن نے آقا امام حسین کے لیے زمینہ فراہم کیا تاکہ جب کربلا وجود میں آ جائے، جب عاشورہ برپا ہو جائے تو آقا امام حسین کے لیے بہتر افراد ملیں۔ صلح امام حسن کی ایک حکمت عملی شاید یہی ہے کہ اگر آقا امام حسن معاویہ کے ساتھ جنگ کرتے، بہترین افراد شاید قتل ہو جاتے اور آقا امام حسین کے لیے قیام کرنا مشکل ہو جاتا۔ شاید مسلم ادھر شہید ہو جاتے، شاید عباس وہیں شہید ہو جاتے، شاید علی اکبر ادھر شہید ہو جاتے، شاید قاسم وہاں شہید ہو جاتے، شاید مسلم وہاں آ جاتے، حبیب وہاں آ جاتے، آقا امام حسن کی مدد کے لیے سب شہید ہو جاتے اور قیام کربلا نہ ہوتا۔ آقا امام حسن نے صلح کی تاکہ چھوٹے افراد بڑے ہو جائیں، بڑے افراد سنجیدہ ہو جائیں، جن کی تربیت کم ہوئی ان کی زیادہ ہو جائیں۔ ہو گئے کم از کم 72 افراد ایسے ملے آقا امام حسین کے لیے کہ ایسی کربلا وبا کی، ایسا عاشورہ ایجاد کیا، ایسا انقلاب کہ قیامت تک کے لیے چراغ ہدایت اور کشتی نجات بن گئی کربلا۔ زمینہ سازی کی ہے، اس زمینہ سازی کو ذہن میں رکھیں۔ ہم نے اپنی منزل تک جانا ہے۔ آقا امام حسین نے زمینہ فراہم کیا آقا امام سجاد کے لیے، انہیں جنگ میں نہیں بھیجا، انہیں کربلا میں شہید ہونے نہیں دیا، ان کے بارے میں وصیتیں کی، اس کی حفاظت کرنی ہے۔ اور یا مکرمہ زینب سے وصیت کی کہ ان کا خیال رکھیں۔ حضرت شریکۃ الحسین نے بھی ان کا خیال رکھا اور پیغمبر اسلام سے لے کر آقا امام حسین تک سب نے امام سجاد کی امامت کے بارے میں، ان کی خلافت کے بارے میں بیان دیا۔ اور اس کے بعد یہ کی بات دیگر انہوں نے امام باقر کے لیے، انہوں نے امام صادق کے لیے، انہوں نے آگے تا ان کے آقا امام حسن العسکری علیہ السلام تک سب نے یہ کی بات دیگر آنے والے ائمہ کے لیے زمینہ فراہم کیا۔ اگر آقا امام سجاد کی تبلیغات نہ ہوتی، آقا امام باقر کے لیے اسلامی سب سے بڑی یونیورسٹی کا قیام مشکل ہو جاتا، ان کی سنگ بنیاد نہیں رکھ سکتے۔ آقا امام باقر اگر زمینہ فراہم نہ کرتے، 4000 شاگرد کو پڑھانے کے لیے آقا امام صادق کے لیے جگہ اور فضا فراہم نہ ہوتی، سب نے آنے والوں کے لیے فراہم کیا۔ یہ سب مقدمہ ہے ظہور آقا امام زمان کے لیے۔ آقا امام صادق نے اگر کام کیا ہے، اگر انہوں نے تبلیغات کی ہیں، تو اپنے بعد آنے والے ساتویں امام کے لیے ساتویں امام نے قید و بند کی تمام تکلیفیں برداشت کر کے تشیع کو بچایا ہے۔ 8ویں امام کے لیے امام ہشتم نے ظالم و جابر سلاطین کے دربار میں ان کی جانشینی قبول کر کے بیٹھے اور تشیع کو بچایا اور ان کی حفاظت کی اور دنیا کے مختلف مذاہب سے مناظرے کیے اور تشیع کی پہچان بتا دی لوگوں کو، تشیع کی طاقت بیان کی، صابیوں سے مناظرے کیے، عیسائیوں سے مناظرے کیے، یہودیوں سے مناظرے کیے آقا امام رضا علیہ السلام نے، اور تشیع کو پھیلا دیا اسی دربار میں رہ کر، زمینہ فراہم کیا۔ اس کے بعد آقا امام تقی کے لیے تعلیم کی اسی طرح سے سلسلہ رہا۔ خود آقا امام حسن عسکری نے آقا امام زمان کے لیے کس قدر تکلیفیں برداشت کی، یہ آپ بہتر جانتے ہیں۔
انہوں نے زمینہ فراہم کیا، بیٹے کی ولادت ہوئی کسی کو نہ بتایا، صرف خاص الخاص اپنی شیعوں کو دکھا دیا کہ یہ امام ہے میرے بعد، لیکن کسی کو نہ بتانا۔ ایک طرف ظالم سلاطین اور ظالم حکومتوں سے چھپائے رکھا، دوسری طرف اپنے چاہنے والوں کو بتا دے کہ یہ امام ہے۔ تا ان کی 5 سال کی عمر میں آقا امام حسن عسکری جب شہید ہوئے، آقا امام زمان 5 سال کی عمر ہے ان کی، اس وقت اس قدر پہرے رکھے ظالموں نے آقا امام حسن عسکری کے گھر میں کہ ایک کنیز پہ شک ہوا کہ شاید حاملہ ہے، 1 سال تک اسے زندان میں رکھا، 1 سال تک زندان میں رکھا کہیں اس کے شکم سے بچہ نہ ہو جائے۔ آقا امام زمان کو قتل کرنے کی ہر دفعہ کوشش کی۔ یہ آقا امام عسکری کی تدبیریں تھی کہ ایک طرف امامت لوگوں کو پتا چلے کہ یہ امام ہے اور پیدا ہو چکے، ان سے ملاقاتیں، دوسری طرف دشمنوں سے بچایا، زمینہ فراہم کیا تاکہ آقا امام زمان کے لیے جو ہے غیبت صغرا تک جو ہے خطرات نہ رہے۔ اس کے بعد تو غیبت صغرا 5 سال کی عمر میں غیبت صغرا شروع ہو گئی۔